In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ایوریڈے پرووربس ان اسپوکن انگلش کا ویڈیو لیسن ہے اور اس میں ہم کچھ اس طرح کے پرووربس پڑھیں گے جیسا کہ چوری کا گڑ میٹھا، یا لاکھ جائے پر ساکھ نہ جائے، یا گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، یا گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، یا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دراصل یہ کہاوتیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ یونیورسل ٹروتھ بن جاتی ہیں، اور جیسا کہ چوری کا گڑ میٹھا، تو یہ بات ٹائم ٹیسٹڈ ہے، یا لاکھ جائے پر ساکھ نہ جائے، یعنی یہ جتنی پرووربز ہوتے ہیں دے آر ٹائم ٹیسٹڈ، وقت کے ساتھ یہ پروو ہوتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں۔ دراصل ان سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر، جیسے گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بھائی اگر کوئی مصیبت ہے بندہ اور اس کے ساتھ آپ کو بھی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہوگی، آپ کو پتا ہے بھائی گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، گھن جو ہے وہ تو گندم کے اندر گھسا ہے اس کو کھانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن جب گندم کی پسائی ہوگی تو اس کے اندر گھن بھی رگڑا جائے گا، گھن کا تو کوئی قصور نہیں ہے، گندم ہوتے ہی پسنے کے لیے۔ تو زندگی کے اندر اس طرح کی باتیں، یا لاتوں کے بھوت باتوں سے ہی نہیں مانتے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈانٹ ٹپٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ پیار کی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آئیے ان کا استعمال اور ان کی انگلش کو دونوں کو سیکھتے ہیں۔ اچھا، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ The innocent suffer with the guilty. The innocent suffer with the guilty. اچھا، یہاں ذہن میں رکھیں، innocent چونکہ ایڈجیکٹو ہے، اس کے ساتھ جب دا لگا دیں تو یہ پلورل کا ناؤن بن گیا ہے۔ جیسے امیر لوگ دا رچ، غریب لوگ دا پور، اور جو زخمی ہیں دا انجرڈ، اسی طرح سے دا انوسینٹ یعنی جو معصوم لوگ ہیں نا، سفر تکلیف اٹھاتے ہیں، ود دا گلٹی جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، دا انوسینٹ سفر ود دا گلٹی، یعنی بعض اوقات گناہ گار کے ساتھ بیچارہ بے گناہ بھی رگڑا جاتا ہے۔ اس وقت ہم بولتے ہیں اگر کوئی بے گناہ پھنس جائے نا کسی گناہ گار کے ساتھ تو کہتے ہیں بھائی گندم کے ساتھ تو گھن بھی پس جاتا ہے، دا انوسینٹ سفر ود دا گلٹی۔ اچھا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یعنی جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈانٹ ٹپٹ کھانے کی، ان سے جتنا مرضی سمجھا لیں، وہ اگر غصہ کریں گے تو پھر ان کو بات سمجھ لگے گی۔ Those who cannot be persuaded by words must be compelled by the blows. Those یعنی وہ لوگ who cannot be persuaded، جن کو ہم ترغیب نہیں دے سکتے، راضی نہیں کر سکتے by words، الفاظ ہے نا، باتوں سے، must be compelled، ان کو مجبور کیا جاتا ہے by blows، یعنی بلو کہتے ہیں کسی کو سن مارنا، مکہ مارنا زور سے، یعنی بلوز اس کو مار کٹائی کرنا۔ تو those who cannot be persuaded by words must be compelled by blows، تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ لاکھ جائے پر ساکھ نہ جائے، یعنی انسان کو زندگی میں ذہن میں رکھے کہ اگر نقصان ہو جائے فائنانشیل نو پرابلم، لیکن جو عزت ہے وہ قائم رہنی چاہیے، عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ منی وہ ٹیمپریری ہے، آتی جاتی رہتی ہے، تو لاکھ جائے پر ساکھ، ساکھ کہتے ہیں آنر کو، عزت کو۔ A good name is better than riches. Riches کہتے ہیں دولت کو، ویلتھ کو۔ A good name is better than riches، یعنی لاکھ جائے پر ساکھ نہ جائے۔ چوری کا گڑ میٹھا، stolen sweets are sweet۔ اچھا، سویٹ سے مطلب یہاں مٹھائیاں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے نا، تو stolen sweets are sweet، چوری کا گڑ میٹھا۔ ایک اور بھی اصل میں ایک لٹریری فریز میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ stolen kisses are sweet، وہ بھی کچھ اسی طرح کا سینس میں پروورب ہے۔ تو stolen sweets are sweet، چوری کا گڑ میٹھا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ اٹ مینس کہ ایک بندہ کبھی کچھ کہتا ہو کبھی کچھ کہتا ہو، یعنی اس کی کوئی پکی رائے نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں ہی بلوز ہاٹ اینڈ کولڈ۔ اچھا، بلو، بلیو، بلون، بلو فرسٹ فارم ہے، BLEW بلیو سیکنڈ فارم ہے، BLOW بلون تھرڈ فارم ہے۔ تو ہی بلوز ہاٹ اینڈ کولڈ، اٹ مینس گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ، اس کی کوئی پکی رائے نہیں ہے اچھی۔ So I hope you must have enjoyed this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.